بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآنیات اسلامیات کا پہلا باب۔ آج ہم اس باب میں اس لیکچر میں پورے باب کا ریویو دیکھیں گے کہ اس باب میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا آج کا جو ہے تعارف قرآن، پہلا ٹاپک تھا کہ قرآن پاک کا کیا تعارف ہے۔ قرآن کے عام طور پہ دو معنی ہم نے پڑھے تھے، ایک لغوی معنی جو لفظ قارا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا اور جمع کرنا۔ چونکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا لغوی معنی۔ قرآن کا اصطلاحی معنی یا اس کو ہم اصطلاحی مفہوم بولتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک وہ آخری مجموعہ ہے، وحی الہی کا وہ آخری مجموعہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو گویا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی 23 سال کے عرصے میں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یعنی تا قیام قیامت یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ جی، نزول قرآن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو قرآن نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھے نازل فرمایا، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل ہوتا رہا، ضرورت کے مطابق، حالاتوں صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو لفظ قرآن جو ہے اس کے ویسے تو بہت سے معنی ہیں، اسماء القرآن کے نام سے علماء اکرام نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، نام بھی بہت سے بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات تو 90 ناموں پہ چلے گئے، لیکن کتاب البرہان کے مصنف علامہ ابو المعالی کہتے ہیں کہ قرآن کے 55 نام ہیں جو قرآن پاک سے اخذ کیے گئے ہیں، قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ الکتاب ہے، الذکر ہے، الفرقان ہے، القرآن ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو نام ہیں، یہ خود قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے ذاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے خود استعمال فرمائے ہیں۔ وحی کس طرح سے نازل ہوئی؟ وحی کے نازل ہونے کے یا وحی کے نازل کرنے کے عام طور پہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول فيوحي باذنه ما يشاء۔ کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے، یعنی او ملکن فرشتے کے ذریعے نازل فرماتے ہیں وحی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا براہ راست دل میں ڈال دیتے ہیں، یا جو ہے پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ وحی کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ تو نزول وحی کے 3 طریقے ہیں، فرشتے کے ذریعے، براہ راست دل میں ڈال دینا، پردے کے پیچھے سے سنوا دینا۔ اب وحی نازل کیسے ہوئی؟ پہلی وحی کا کیا واقعہ ہے؟ وحی کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ سب سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال سے اوپر ہوئی تو آپ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا جو ہے جبل نور میں مکہ مکرمہ سے 5-5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے تھے۔
تو وہاں پہ آپ ایک دن عبادت کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما نبی قاری، میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار یہی سوال کیا، تو چوتھی بار حضرت جبریل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ سورۃ العلق ہے، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں پہلی وحی کے طور پہ وہ نازل ہوئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے واپس. چونکہ یہ خلاف فطرت واقعہ تھا، نیچرلی تو تھا نہیں. حضور پاک تھوڑے سے گھبرا کے واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ زملونی. پورا تفصیلی واقعہ جو ہے ہم پہلے لیکچر میں آپ سے پڑھ چکے ہیں، مزید آپ ادھر سے ہی دیکھ سکتے. جی، نزول قرآن کے ادوار. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں. تو کچھ عرصہ آپ نے گزارا مکہ میں، جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ آپ نے گزارا مدینے میں، جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے. مکی دور جو ہے تقریباً 13 سالہ دور ہے، اور مدنی دور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ دور ہے. تو اس مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28. یہ ایک اجمالی خاکہ تھا. آگے آتے ہیں ہم حفاظت جمع و تدوین قرآن، کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں کب، کیسے اور کیوں جمع کیا گیا. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تدوین کہتے کس کو ہیں. تدوین کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ترتیب دینا یا کتابی صورت میں جمع کرنا. اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرنا تدوین قرآن کہلاتا ہے. تو تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور رسالت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق کا دور، تیسرا دور حضرت عثمان کا دور ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، پہلا دور جس کو دور رسالت کہتے ہیں، اس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے اور پھر صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ حفظ کا رجحان تھا. عام طور پہ صحابہ ہر بات کو یاد کر لیتے تھے، تو حفظ ان کو حافظہ جو ہے وہ کبھی تھا، اسی وجہ سے ان کو باتیں یاد رہتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ کتابت بھی ہوتی رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو کاتبین وحی کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ اس آیت کو یا اس صورت کو لکھ لو. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اس صورت کو یا اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں حصے میں فلاں جگہ پہ رکھ دو. تو حضور کے دور میں کتابت بھی ہوتی رہی، خود حضور نے کتابت بھی کروائی. حضور کے دور میں جن چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا رہا، عام طور پہ پتھر کی بڑی بڑی اینٹیں تھیں جن پہ قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا، ہڈیاں تھیں، اونٹ کی شانی کی ہڈیاں تھیں جن پہ قرآن کو لکھا جاتا تھا، بڑی بڑی کھجور کے جو پتے تھے اس پہ لکھا جاتا تھا، اسیب پہ قرآن کو لکھا جاتا تھا. یہ مختلف اشیاء تھیں جن کے اوپر حضور کے دور میں قرآن پاک کو لکھا جاتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں ایک مخصوص مقام تھا جہاں پہ ان لکھی ہوئی آیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں پہ رکھ دیا جاتا تھا کہ ایک آیت آگے اس کو لکھ دیا، دوسری آگے اس کو لکھ دیا، سورت آگے اس کو لکھ دیا، پھر ایک مخصوص جگہ پہ جا کے اس ورق کو، اس صفحے کو وہاں پہ رکھ دیا. یہ حضور کا اپنے دور میں یہ ہوتا تھا. 40 کے قریب بعض حضرات اسے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ کاتبین وحی تھے جو وحی کو لکھتے تھے. ان میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی یہ مین تھے. حضرت زید بن ثابت ہیں اور حضرت امیر معاویہ ہیں. اسی طرح دیگر جو صحابہ ہیں وہ بہت سے صحابہ اس میں لکھتے تھے وحی کو. تو حضور کے دور میں یہ سمجھ لیں کہ حفظ ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا، لیکن کتابی صورت میں قرآن پاک جمع نہیں تھا. اگلا دور آتا ہے دور صدیقی اور حفاظت قرآن، یعنی حضرت ابوبکر کا دور، اور اس دور میں قرآن
کیسے محفوظ ہوا؟ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا، ضرورت بھی کیوں پیش آئی، ضرورت تدوین کے عنوان سے آپ کو یہ ملے گا کہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، بلکہ حضور کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اس کی سرکوبی کے لیے، لیکن وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا، راستے میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ملی، تو یہ لشکر واپس آ گیا۔ تو حضور کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر نے جو سب سے پہلا کام کیا، اس لشکر کو روانہ کیا۔ تو اس لشکر میں بہت سے حفاظ اکرام تھے، تو اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، یہ یمامہ کے مقام پہ لڑی گئی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ تقریباً بعض حضرات کہتے ہیں 1500 حفاظ شہید ہوئے، اور بعض روایات میں 60-70 صحابہ حفاظ کے بارے میں آتے کہ وہ شہید ہوئے۔ تو اتنی تعداد میں جب حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور ہم صحابہ شہید ہوتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے بہت بڑے حصے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں، لہٰذا قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر کے بار بار انکار کے بعد پھر حضرت ابوبکر اس بات پہ راضی ہو گئے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت جو کہ خود کاتبین وحی میں تھے، ان کا تقرر کیا کہ آپ قرآن پاک کو لکھیں۔ اس کا انہوں نے ایک مجلس بنائی، 2 گواہ رکھے گئے، اور اطراف مکہ اور مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جن جن کے پاس قرآن کی کوئی آیت کوئی صورت ہے تو وہ 2 گواہ لے کے آئے اور لکھی ہوئی صورت یا آیت لے کے آئے، اور یہ حفاظ اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد اس کو قرآن میں شامل کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر کے دور میں ایک نسخہ بن چکا تھا، مدون نسخہ ہو گیا، یعنی قرآن کا پہلا نسخہ کتابی صورت میں جمع ہو گیا۔ تو اس نسخے کو مصحف صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ مصحف صدیقی ہے، تو تاریخ میں مصحف صدیقی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مصحف صدیقی حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ مصحف صدیقی حضرت حفصہ کے پاس، ام المؤمنین حضرت حفصہ جو تھیں ان کے پاس چلا گیا تھا۔ اگلا دور آتا ہے دور عثمانی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اس میں بھی تھوڑا سا پس منظر ہے کہ آپ کی جو سلطنت تھی، جو حکومت تھی، وہ عرب سے نکل کر عجم میں آ گئی۔ جب آپ کی حکومت عجم میں آئی تو ظاہر ہے، تھوڑی سی بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس وقت عربی میں نازل ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ چونکہ عرب میں ہیں ہی سارے قبیلے، تو ہر قبیلے کو ان کی اپنی لینگویج میں قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ تو ہر قبیلہ تھے تو وہ عربی النسل، اپنے لہجے میں، میننگ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، جسٹ لہجے میں فرق ہوتا تھا، اپنے لہجے میں وہ قرآن پاک پڑھتا تھا۔ تو جب یہ قرآن عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو لوگوں کو تو ظاہر پتہ نہیں تھا، تو یہ تو عربی سے ناواقف لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، فلاں قرآن غلط پڑھتا ہے، تو اس طرح سے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب قرآن کی قرأت میں اختلاف پیدا ہو گیا تو جنگیں بھی چل رہی تھیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ آرمینیا کے مقام پہ جنگ لڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہاں اختلاف دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی آپ امت کو اختلاف سے بچائیں، آپ دوبارہ تدوین قرآن پہ توجہ کریں۔ تو حضرت عثمان نے دوبارہ ایک مجلس کا قیام کیا جس میں حضرت زید بن ثابت کا تقرر کیا، ان سے کہا کہ جی آپ قرآن کو ایک ہی قرات پہ جمع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل ہوا، اور آپ جو ہے قریش خاندان سے، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو قرات قریش میں جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو اس قرآن کو جو ہے قرات قریش میں جمع کر دیں، آج کے بعد جو قرآن ہے وہ قریش کی زبان میں پڑھا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے 6 یا بعض روایات میں 7 نسخے آتے ہیں کہ انہوں نے بنائے، اور جتنے بھی اس وقت دارالخلافہ تھے تو وہاں آپ نے بھیجے، اور ایک نسخہ انہوں نے مدینہ منورہ میں رکھا۔ تو آپ کا یہ جو نسخہ تھا اس میں نقوط اعراب تو ویسے ہی نہیں تھے، نقوط بھی اس میں نہیں تھے، نقطے انہوں نے نہیں ڈالے، تو صرف رسم الخط تھا۔ پھر
بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو نقطے ہیں، نقطے ابو الاسود الدؤلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں اور علم نحو کے امام ہیں، انہوں نے نقطے ڈالے، اور بعض کہتے ہیں کہ اعراب بھی انہوں نے ڈالے تھے، لیکن زیادہ تر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اعراب جو ہیں وہ حجاج بن یوسف نے ڈالے تھے۔ تو یہ تھا تدوین قرآن کا ہمارا ٹاپک۔ آگے آتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی۔ سورہ بقرہ کے اندر جو مضامین تھے بنیادی عقائد تھے، ایمانیات تھے، تو ان میں سب سے ایمانیات میں سے جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اکیلا ماننا، اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جو ہے یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید کی اقسام جو ہے 3 ہیں، ذات میں توحید، صفات میں توحید، عبادت میں توحید۔ ذات میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اندر اکیلا ماننا، کہ اللہ نہ ہی کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی کوئی اللہ سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صفات میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں۔ ذات صفات کے اندر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ عبادت میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی کرے، عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ پہلا بنیادی عقیدہ۔ جی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 284 میں جو بیان ہوا اس میں یہ تھا کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، خوف خدا، کہ انسان کے دل کے اندر ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میرے حساب کتاب کا مجھ سے پوچھے گا۔ فکر آخرت کا بیان ہوا کہ جی ہم نے مرنا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ حساب کتاب کا یقین رکھتے ہوئے انسان جب بھی زندگی گزارے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، انسان دل میں اچھے خیالات لے آتا ہے، یہ انسان منصوبے بناتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، واقف ہے۔ قدرت الہی کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں، باتیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات سے بھی واقف ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے انسان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 285 میں بنیادی عقائد توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب، آخرت پر ایمان جو ہے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ توحید ہم نے بیان کر دی۔ رسالت جو ہے لغوی معنی پہنچانا، اصطلاحی مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رسالت اس منصب کو کہا جاتا ہے جس پر فائز ہو کر رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، یہ ہے رسالت۔ رسالت کی اہمیت کیا ہے جی؟ رسالت کی اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ توحید اور رسالت لازم و ملزوم ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلا حصہ جو ہے کلمے کا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رسالت کا ہے۔ تو جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اور رسالت کی اقرار نہ کرے تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایک بندہ نبی کو تو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو اس طرح سے بھی بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت ہوگی، جہاں رسالت ہوگی وہاں پہ توحید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مختلف آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول، اور دوسری جگہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ملائکہ، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کا ملائکہ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے قاصد، اور یہ ملک کی جمع ہے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ہے قاصد۔ فارسی میں ہم فرشتے بولتے ہیں۔
اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے مخلوق میں جاری اور نافذ کرتے ہیں۔ مشہور ملائکہ MCQs میں آ سکتے ہیں، شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ مشہور ملائکہ کون کون سے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو سردار ہیں، ان کا کام ہے انبیاء پر وحی لانا، انہیں روح الامین کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل ان کا کام ہے بارش برسانا اور رزق مہیا کرنا۔ اسرافیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین یہ دو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر مقرر فرمائے، انسان کے نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ دائیں سائڈ والا نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں سائڈ والا برے اعمال لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی اعمال نامے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حضرت رضوان یہ جنت کے دربان ہیں، حضرت مالک یہ دوزخ کے جہنم کے نگران ہیں۔ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہر بندے سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ تو یہ جو سوال کرتے ہیں یہ منکر نکیر فرشتے ہیں۔ الہامی کتب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، تو ایسی کتابیں اور صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اصلاح کے لیے اپنے رسولوں پر اتارے ان کو الہامی کتب کہا جاتا ہے۔ مشہور آسمانی کتب میں تورات یہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کے معنی ہیں قانون، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے۔ زبور یہ دوسری آسمانی کتاب ہے جس کے معنی ہیں نغمہ یا گیت، یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل یہ تیسری آسمانی کتاب ہے جس کے معنی ہیں خوشخبری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ آخرت، آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز۔ چونکہ دنیا جو ہے وہ قریب ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، آخرت دور ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر کے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور نیک انسان کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کو اس کے برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جی یہ تھا سورہ بقرہ۔ سورہ حجرات کے مضامین جو ہیں آیت نمبر 6 میں جو کچھ بیان ہوا، سب سے پہلے شان نزول ہم نے بیان کیا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا، انتظار نہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، حضور سے آ کے انہوں نے کہا کہ یا محمد اخرج علینا، آپ باہر آئیں، ہم آپ سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ولید بن عقبہ جو تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں فلاں قبیلے سے، قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کے آئیں، تو وہ وہاں گئے نہیں، ڈر کی وجہ سے واپس آ گئے، تو انہوں نے آ کے حضور پاک کو بتایا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس بارے میں تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو پوائنٹ بیان ہوئے وہ ہے خبر پر عمل کرنے میں احتیاط، ہمیں کسی کی بات کو سنتے ہوئے اس کی بات کی تحقیق کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے کہ جو بات بندہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ معاشرتی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ انسان خبر کی تصدیق اور تحقیق کرے۔ خبر اور مخبر کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو خبر آ رہی ہے کیا وہ سچی ہے یا نہیں، اور جو بندہ خبر دے رہا ہے آیا اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بھی بندہ سچا ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 6 کے یہ منتخب مضامین تھے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور یہ بتایا گیا کہ اتباع رسول جو ہے وہ کامیابی ہی کا ذریعہ ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ادروائز کامیابی ہمارا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ دلوں کو ایمان سے مزین کرنا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ ایمان سے مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کے سوا کوئی اور بات پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تین ناپسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا، کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور عصیان ان چیزوں کو صحابہ کرام کے لیے ناپسند کر دیا۔ تفصیل لیکچر میں بیان ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں معاشرے کی تعمیر کے اصول بیان فرمائے
کہ معاشرے کی بہتری کیسے ہوگی؟ معاشرے کی بہتری اس طرح ہوگی کہ انسان جو ہے اپنے اخلاق کو اچھے کرے، لڑائی جھگڑے سے بچیں، آپس میں مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اگر کوئی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی کرنے والے کی سرکوبی کی جائے، اس کو روکا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اگر وہ نہیں رکتا تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے، لڑائی لڑی جائے جب تک کہ وہ باز نہ آئے۔ اور انصاف کے ساتھ صلح کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلح کروائیں، لیکن کسی کی سائیڈ نہیں لیں، بلکہ جو انصاف کا تقاضا ہے اسی کے مطابق آپ صلح کروائیں۔ مومنوں کے جو آپس میں تعلق ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو سکتے۔ اسلامی اخوت کے تقاضے یہ ہیں کہ معاشرے میں امن و سکون رہے، اتحاد رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کے رہیں۔ آیت نمبر 11 میں تخریبی کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور توہین آمیز مذاق سے ممانعت کی گئی، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، اور الزام تراشی اور نام بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ ترک توبہ سے روکا گیا ہے کہ انسان یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ توبہ کر لے پھر کہے کہ جی میں تو بار بار گناہ کر رہا ہوں، اب میں توبہ کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ توبہ کرتے رہو، ترک توبہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 میں بدگمانی سے روکا گیا کہ آپ کسی کے اوپر بدگمانی نہ کریں، ان بعض الظن اسم، کہ گمان کرنا گناہ کا کام ہے، لہٰذا اعتدال سے رہیں، امن سکون سے رہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ جاسوسی کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگا رہنا چاہیے کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ غیبت کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کا گلہ اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کی سزا یہ ہے کہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 13 میں درج ذیل عنوان بیان ہوئے، نسلی امتیازات کا خاتمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہو، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں۔ مساوات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، ایک دوسرے سے کسی کو کوئی فوقیت فضیلت نہیں۔ عزت تقویٰ کا، عزت کے جو معیار ہے، فضیلت کے جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مقام و مرتبہ دے گا اور اللہ کے نزدیک اس کی عزت بڑھے گی۔ تقویٰ جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے کہ انسان کے دل، انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، وہ اگر اس کے دل میں خدا کی محبت، خدا کی عظمت، خدا کا خوف ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، ادروائز انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 14 میں ایمان جتلانے کی ممانعت بیان کی گئی ہے کہ آپ اگر ایمان لے کے آئے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دلوں کے ایمان سے خالی ہونا، کہ وہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ابھی تک ایمان جو ہے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان دلوں میں تب آئے گا جب انسان کا کوئی کام بھی اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو انسان کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسلامی برادری میں شمولیت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی برادری میں شمولیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ اسلامی برادری کا حصہ بن گئے۔ جان و مال سے جہاد کا کہا گیا کہ انسان جان و مال سے جہاد کرے، اور جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے انسان کوشش کرتا رہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ڈیٹیل پہلے ہو چکی ہے۔ جی سورہ فرقان آخری حصہ ہے سورہ فرقان کا ہمارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرمایا جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ عباد الرحمن کے کیا اوصاف ہیں؟ یعنی جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا، ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں، ان کے گفتار میں جو ہے شرافت ٹپکتی نظر آتی ہے کہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے، انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ جو حالات سے جب بات کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو اپنے علم کے مطابق معاملات کرتے ہیں، ان کی جہالت کے مطابق بات نہیں کرتے، بلکہ اگر جاہل لوگ ان سے الجھتے بھی ہیں تو سلام کر کے وہ ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ قیام اللیل، اہل ایمان کی جو سب سے بڑی صفت ہے، عباد الرحمن کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ
تمام رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اردا گرد ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ آگ سے نجات کی دعا، آگ سے خلاصی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں آگ سے بچا دے۔ اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ امید یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں نہ ڈال دے۔ حسن معیشت، یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل عباد الرحمن جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، شرک سے رکتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ ناجائز قتل کرنا جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی سے رکے رہتے ہیں، توبہ کی ترغیب کرتے ہیں اور اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں کہ بس یہ نہیں کہ صرف چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں اور کس لیے نازل فرمائے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اچھے انداز سے اپنی اولاد کو لے کے آگے آتے ہیں تاکہ ان کی جو اولاد ہے وہ ان کے لیے ذریعہ اجر بنے، ذخیرہ بنے۔ اچھا انجام اور اجر عظیم، یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھے انجام کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ترک دعا پر اللہ کی ناراضی، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے سخت غصے کا اور غضب کا اظہار فرماتے ہیں اور ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔